السلام علیکم دوستو، حکیم محمد تیمور آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم شنگرف کا کشتہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کشتہ خاص طور پر قوت باغ کے مریضوں کے لیے ہے، وہ لوگ جن کو انتشار نہیں آتا یا پھر انتشار کی بہت زیادہ کمی ہے، عمر ان کی زیادہ ہے اور پٹھے جو ہیں وہ سست ہو چکے ہیں، ان کے لیے خاص طور پہ یہ کشتہ تیار کیا جائے گا۔ اس سے انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ قوت باغ کے مسائل جتنے بھی ہوں گے وہ کور اپ ہو جائیں گے۔ شنگرف کو کشتہ کرنے کے بعد باقی اعضاء جو ہیں اس میں شامل کیے جائیں گے، مکمل نسخہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، لیکن ابھی اس ویڈیو میں آپ کو صرف اور صرف شنگرف کا کشتہ کرنا بتانے جا رہا ہوں کہ کس طرح آپ نے اس کو کشتہ کرنا ہے۔ میرے پاس یہ آپ کے سامنے جو آپ کو نظر آ رہی ہے 1 تولہ کی شنگرف کی ڈلی ہے۔ اس کے بعد میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے جو ہے مال کنگنی لی ہے، وہ ہمارے پاس آدھ پاؤ ہے۔ مال کنگنی آپ نے وہ لینی ہے جس میں تیل جو ہے وہ موجود ہو۔ اگر آپ دیکھیں تو میں نے جب اس کو دبایا تو میرے یہاں ہاتھوں پہ جو ہے وہ اس کا تیل جو ہے وہ نمودار ہونا شروع ہو گیا، یعنی کہ مال کنگنی آپ کی جتنی تازہ ہوگی آپ کا کشتہ اتنا ہی اچھا ہوگا۔ اس کے بعد بلاواں جو ہیں یہ آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ بلاواں جو ہیں وہ تھوڑے سے تلخ ہوتے ہیں، ریئیکٹ بھی کر جاتے ہیں کچھ لوگوں کو، تو آپ نے اس کے لیے گلوز کا استعمال لازمی کرنا ہے۔ تو آپ نے دونوں اجزاء کو جو ہے وہ دردرا سا کوٹ لینا ہے۔ چلیں جی، اگلی تھوڑی سی کلپ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان کو کوٹنے کے بعد یہ کس طرح کے ہو جائیں گے۔ یہ مال کنگنی ہے، اس کو بھی آپ نے تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ کوٹ لینا ہے۔ خیال کرنا ہے کہ اس میں سے تیل جو ہے وہ نہ نکلے اور ہلکا ہلکا اس کو کوٹ لینا ہے۔ یہ آپ کے سامنے بلاواں ہیں، اس کو ہم نے ہلکا ہلکا جو ہے وہ کوٹ لیا ہے، دردرا سا یہ ہو چکا ہے۔ جی ناظرین اکرام، ہم نے مال کنگنی کو بھی دردرا سا یعنی کہ نیم کوفتہ کر لیا، آدھا آدھا کوٹ لیا ہے، اور اس کے علاوہ بلاوے کو بھی ہم نے آدھا آدھا جو ہے وہ کوٹ کر اس طرح کر لیا ہے۔ اس کے بعد اب آپ نے ایسے کرنا ہے کہ سب سے پہلے ایک کٹھالی لینی ہے، ایک کڑھائی لے لیں، اس کے اندر آپ نے سب سے پہلی تہہ جو ہے وہ مال کنگنی کی لگانی ہے۔ جب آپ مال کنگنی کی یہ تہہ لگا لیں گے، یعنی کہ آدھی مال کنگنی جو ہے وہ آپ نے نیچے ڈال دینی ہے۔ یہ دیکھیں ہمارے پاس آدھی مال کنگنی جو ہے وہ بچ گئی ہے تقریباً، تو آپ نے جو ہے آدھی جب مال کنگنی ایسے ڈال دیں گے، اس کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا دبا دینا ہے۔ دبانے کے بعد آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑی سی یعنی کہ آدھے بلاوے کی تہہ لگا دینی ہے۔ یہ میرے پاس بلاواں ہیں، اس کی جو ہے وہ تہہ لگا دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ شنگرف کی ڈلی رکھ کے اس کو دبا دینا ہے۔ یہ ہے میرے پاس شنگرف کی ڈلی، اس کو ہم نے بالکل درمیان میں رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس بلاواں بچ گئی تھی وہ ہم نے اس کے اوپر اونڈھیل دینی ہے۔ اس کو اوپر سے تھوڑا سا دبا دیں تاکہ جو ہے وہ اس میں خلا نہ رہے، جگہ خالی نہ رہے۔ اس کے بعد آپ نے جو بقیہ آپ کے پاس مال کنگنی بچ گئی تھی اس کو آپ نے اس کے اوپر ڈھیل دینا ہے۔ اب اچھی طرح سے آپ نے اس کو جو ہے وہ چاروں طرف سے کور اپ کر دینا ہے۔ کور اپ کرنے کے بعد اس کو اوپر سے دبا دیں۔ اب اس کو آپ نے آگ پہ رکھنا ہے، پہلے ہلکی آگ رکھیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد آگ تیز کر دیں
اور اس وقت تک آپ نے اس کو آگ پر رکھنا ہے جب یہ خود بخود اندر اس کی آگ نہ لگ جائے اور یہ ہر چیز جل نہ جائے۔ جب ہر چیز جل جائے گی اور آگ بند ہو جائے گی، آپ نے اس کو اتار لینا ہے، اتار کر شنگرف نکال لینی ہے اور اس کو آپ نے ادویات میں استعمال کر لینا ہے۔ کچھ اس طرح سے آپ کے پاس یہ تیار ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں جی، اس کو آپ نے کھلی ہوا میں رکھ کے تبھی بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کا دھواں جو ہے وہ شدید آپ کے ناک میں چڑھے گا، اور اس طرح سے جب اس کو آپ آگ پہ رکھیں گے تو اس کا دھواں نکلنا شروع ہو جائے گا۔ آہستہ آہستہ ان چیزوں کا تیل نکلے گا اور شنگرف میں جذب ہوتا جائے گا۔ کچھ دیر کے بعد اس میں خود بخود جو ہے وہ آگ لگ جائے گی۔ جب اس کی آگ سرد ہو جائے آپ اس کو اتار لیں، ٹھنڈا ہونے پر شنگرف نکال لیں۔ یہ دیکھیں ویورز، اس میں آگ جو ہے وہ تقریباً لگ چکی ہے۔ اگر آگ نہ لگے تو آپ خود اس کو آگ جو ہے وہ ہلکی سی لگا دیجیے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ان چیزوں میں یعنی کہ مال کنگنی اور بھلاواں میں جتنی تیل کی مقدار ہے وہ آہستہ آہستہ نکلتی جائے گی اور شنگرف میں ایبزارب ہوتی جائے گی۔ تو اس طرح یہ جو آپ کا کشتہ ہے وہ تیار ہو جائے گا۔ جب یہ آگ جو ہے وہ بالکل بند ہو جائے آپ اس کو اتار لیجیے گا۔ جی تو ویورز، اس کی آگ جو ہے وہ بالکل اوپر سے بند ہو چکی ہے، مطلب کہ جو مال کنگنی وغیرہ میں آگ لگی ہوئی تھی وہ بالکل بند ہو گئی ہے۔ اب جو ہے ہم اس کو نیچے سے بند کر دیں گے۔ جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا پھر اس میں سے شنگرف جو ہے وہ ہم نکال لیں گے، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی تو ویورز، جو ہمارا کشتہ شنگرف تھا وہ تقریباً تیار ہو چکا ہے۔ اب اس میں مال کنگنی اور بھلاواں جو ہے وہ مکمل طور پہ جل چکے ہیں۔ اب آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اس میں سے شنگرف جو ہے وہ بڑی احتیاط کے ساتھ اس کو نکال لینا ہے۔ چلیں میں آپ کو نکال کے دکھا دیتا ہوں۔ چمچ کی مدد سے یا پھر کسی لکڑی کی مدد سے اوپر سے جو ہے نا آپ نے تمام جو جلا ہوا مواد ہے اس کو ہٹا دینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو اندر سے یہ شنگرف جو ہے وہ مل جائے گی۔ آپ نے احتیاط کے ساتھ اس کے ارد گرد سے جو چیزیں لگی ہوئی ہیں وہ بھی اتار دینی ہیں۔ اس کے بعد یہ شنگرف جو ہے وہ آپ کے پاس تیار ہو گئی ہے۔ اس کے ارد گرد جتنا جلا ہوا مواد لگا ہوا تھا وہ میں نے اتار دیا ہے۔ اب یہ شنگرف جو ہے یہ کشتہ بھی ہو چکی ہے اور تیار ہو چکی ہے۔ اب مزید اس کو جو ہے تھوڑا سا جھاڑ لیں گے اور اس کے بعد اس کو اتنا کھرل کریں گے کہ اس کی چمک جو ہے وہ ختم ہو جائے، تو یہ آپ کی شنگرف جو ہے وہ مکمل طور پہ تیار ہے اور قابل استعمال ہے۔ اس کا آپ استعمال کروائیں قوت باہ کے مریضوں کے لیے، اور وہ افراد جن کا بلڈ پریشر لو رہتا ہے، یا پھر ایسے افراد جو نامردی کا شکار ہو چکے ہیں، ان کے لیے لاجواب تحفہ ہے۔